بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ ایک لڑکی نے اپنی مرضی سے طلاق لی ہے تو لڑکے نے یہ کہہ کر مہر کی رقم ادا نہیں کی کہ یہ خلا ہے۔ کیا خلا میں مہر مؤجل کی رقم ادا نہیں کی جاتی ہے؟ اور اگر یہ خلا ہے تو خلا کی عدت کی مدت کتنی ہوتی ہے؟ تو جاننا چاہیے کہ بیوی اگر طلاق کا مطالبہ کرے اور شوہر اسے طلاق دے دے تو یہ طلاق واقع ہوتی ہے، اور اگر بیوی خلا کا مطالبہ کرے اور پھر اس پر شوہر بات چیت کر کے جو بھی اس کے معاوضے وہ لینا چاہتا ہے یا نہیں لینا چاہتا ہے وہ طے کر کے فیصلہ کرے اور رشتہ ختم کرے تو یہ خلا ہوتا ہے۔ اور سوال سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بیوی نے طلاق کا مطالبہ کیا ہے، خلا کا نہیں۔ اب اگر شوہر نے اس پر کوئی بات چیت کیے بغیر اور کوئی مالی معاوضہ طلب کیے بغیر صرف اس کے مطالبہ پر طلاق دے دیا تو یہ طلاق واقع ہوگی، خلا نہیں ہوگا۔ اب شوہر کا یہ کہنا کہ یہ خلا ہے اور خلا ہونے کی وجہ سے میرے ذمے جو مہر ادا کرنا باقی ہے وہ ادا کرنا باقی نہیں رہے گا، یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ طلاق ہو یا خلا ہو دونوں صورتوں میں اسے مہر ادا کرنا لازم ہے، سوائے اس کے کہ اگر خلا کی صورت میں وہ یہ شرط رکھے یا بیوی یہ کہے کہ میرے حق مہر کے مقابل تم مجھے آزاد کر دو یا میرا رشتہ ختم کر دو، یا شوہر یہ شرط رکھے کہ اگر مہر کے بدلے تم یہ رشتہ ختم کرنا چاہتی ہو تو میں یہ رشتہ ختم کرنے تیار ہوں، تو ایسی صورت میں اسے مہر ادا نہیں کرنا ہوگا، ورنہ اسے مہر ادا کرنا لازم ہوگا۔ اور یہاں تو صورت طلاق کی ہے اور اس پر مہر ادا کرنا لازم ہے۔ صرف بیوی کے طلاق کے مطالبے پر نہ تو مسئلہ طلاق سے خلا کا بنتا ہے اور نہ ہی حق مہر ساقط ہوتا ہے۔ اب رہا سوال خلا کی عدت کی مدت کا، تو خلا کی عدت وہی ہے جو طلاق کی ہے۔ اگر رخصتی سے پہلے خلا ہو گیا، اور رخصتی کا کیا مطلب ہے کہ میاں بیوی کے درمیان ایسی تنہائی ہو کہ جس میں مصاحبت کرنے سے کسی قسم کی رکاوٹ نہ ہو، تو رخصتی سے پہلے اگر خلا لے لے تو ایسی صورت میں اس کے اوپر کوئی عدت لازم نہیں ہے، اور اگر رخصتی کے بعد خلا لے لے تو ایسی صورت میں جس عورت کو ماہواری آتی ہو اس کے لیے عدت 3 ماہواریاں ہیں، اور جس عورت کی ماہواری نہیں آتی ہو اس کی عدت 3 مہینے ہیں، اور جو عورت حاملہ ہوتی ہے اس کی عدت وضع حمل ہے، جیسا کہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 49 میں اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 228 228 میں اور سورہ طلاق کی آیت نمبر 4 میں آتا ہے۔ واللہ ورسولہ اعلم و احکم۔